السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے ڈی ہائیڈریشن کہ ہم یہ گنائیں گے کہ ہمارے جسم میں پانی کی کمی کی 10 نشانیاں کیا ہیں، اور اس سے پہلے یہ بتائیں کہ نشانیاں کیا ہیں، یہ بھی بتائیں گے کہ جسم میں پانی کا کردار کیا ہے اور ہمیں پانی کتنا پینا چاہیے۔ تو پہلے یہ دیکھیں کہ جسم میں پانی کی ہماری کتنی مقدار ہے اور ہمیں کتنا پانی پینا چاہیے۔ تو کتنی مقدار ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری عمر کیا ہے۔ پیدائش کے وقت جسم میں تقریباً 75% جو ہماری پوری جو جسم ہے وہ پانی ہے۔ جب ہم ایڈلٹس ہو جاتے ہیں 18 سے 20 سال کے بعد جو ہے وہ رفلی تقریباً 60% پانی ہوتا ہے جسم میں۔ اس کے علاوہ مختلف جو ہمارے آرگنز ہیں، دماغ ہے، دل ہے، ان کی جو پانی کا جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے۔ جیسے ہماری ہڈیاں ہیں اس میں پانی کا کانٹینٹ کم ہے، لیکن ایون ہڈیوں میں بھی جو 30% ہے وہ پانی ہے۔ تو پانی کا جو کردار ہے جسم میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے جسم کی تمام جو ہمارے فنکشنز ہیں اس میں پانی بہت ضروری ہے۔ پانی کے بغیر ہمارا جسم کوئی کام نہیں کر سکتا۔ تو چاہے وہ دل ہو، ہمارے یا پٹھے ہوں، ہمارے جوائنٹس ہوں، آف کورس ہمارا دماغ ہے، اس میں سب کے سب فنکشنز کے لیے بہت ضروری ہے۔ ابھی دیکھیں کہ پانی کی ہمیں کتنی مقدار میں پینا چاہیے روزانہ۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ایج کے اور ہماری جو ایکٹیویٹی لیول ہے اور یہ موسم کیسا گرم ہے یا سرد ہے اس کے اوپر، لیکن جو ایک ایوریج ہے وہ یہ کہ تقریباً 2 لیٹر روزانہ پانی پینا چاہیے۔ 2 لیٹر جو تقریباً جیسے جو 1 کپ ہے 8 اونس کا پانی کا گلاس، تقریباً اس میں 8 گلاس روزانہ پانی پئیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ڈی ہائیڈریشن کی یا جسم پانی کی کمی کی وجوہات کیا ہیں۔ پہلی تو سب سے بڑی یہی ہے کہ اگر آپ پانی ٹھیک سے نہیں پی رہے ہوں تو وہ ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی۔ اگر آپ نے بجائے 2 لیٹر کے روزانہ آپ 1 لیٹر صرف پی رہے ہیں، یہ بہت عرصے تک آپ نے گھنٹے ہو گئے، 10 12 13 14 گھنٹے سے پانی نہیں پیا کسی وجہ سے بھی، تو ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی۔ یا یہ کہ پانی بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے جسم سے، جیسے اب ڈائریا ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو ڈائریا ہے اور پتلے پانی کی آ رہی سارے اسٹولس ہیں اس کے، تو ظاہر بات ہے پھر جسم میں آپ کی پانی کی کمی ہو جائے گی۔ یا الٹیاں آ رہی ہیں، جیسے یہی کہ بہت زیادہ گرم موسم میں آپ باہر ہیں، آپ کو بہت زیادہ پسینہ آ رہا ہے، یا بہت زیادہ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ نہ بھی آئے، تو ایکسرسائز کے بعد جب بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے باڈی، جب ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس میں ہماری کھال سے پانی کا نقصان جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں اس کی نشانیاں کیا ہیں۔ تو نمبر 1 ہے فٹیگ ہو گئی، تھکن شروع ہو گئی۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں تھکن ہونے کی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے، اس میں لیکن یہ کہ کیونکہ جو ہمارے پٹھے ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے پانی ہونا، تو اس کی وجہ سے فٹیگ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سر میں درد شروع ہو گیا۔ سر کے درد کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو۔ نمبر 3 مسل کریمپ شروع ہو گئے۔ آپ نے خود دیکھا بھی ہوگا، بہت زیادہ ایتھلیٹس بھی ہیں، وہ کھیلتے کھیلتے اچانک رک گئے، ان کا مسل کریمپ ہو گیا لیگس میں، تو رک گئے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ کھیلنے میں ان کا، اور خاص طور پہ گرمیوں میں کھیل رہے ہیں اگر ہوں، تو وہ ان کی پھر ڈیہائیڈریشن ہو جاتی ہے۔ نمبر 4 قبض شروع ہو گیا کہ دیکھیں جو ہمارے جو اسٹولس ہوتے ہیں اس کے اندر واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سالڈ اسٹولس ہوں تب بھی اس کے اندر واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب واٹر کانٹینٹ جب کم ہو گیا، اس کا پانی کی کمی ہو گئی، ہمارے جو اسٹولس ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ ہو گئے، جب ہارڈ ہو گئے تو پاس صحیح سے نہیں ہوتے ہیں، پھر قبض شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 5 یہ کہ پیشاب کی کمی اور پیشاب بہت زیادہ کنسنٹریٹڈ ہو گیا۔ پیشاب کا کلر جو ہے نا بہت زیادہ ڈارک نظر آ رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ ڈارک یلو نظر آ رہا ہے، اور یہ کہ پیشاب کی کمی ہو گئی ہے۔ ہوتا یہ کہ جب جیسے جیسے پانی کی کمی ہوئی جسم میں، تو ہمارے گردے جو ہیں وہ پریزرو کرتے ہیں پانی کو، اپنے جسم میں رکھنے کے لیے پیشاب بنانا کم کر دیتے ہیں پھر۔ اور نمبر 6 کہ وہ پیشاب کا انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے۔ جب زیادہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اور پیشاب بننا کم ہوتا ہے تو وہ پھر ہمیں پریڈسپوز کر دیتا ہے پیشاب کے انفیکشن کے لیے۔ نمبر 7 کیا ہے؟ وہ ہے خشکی۔ آپ کی جلد خشک ہو رہی ہے، آپ کے رنکلس ہو گئے، آپ کے ہونٹ خشک ہیں، آپ کا حلق خشک ہے، زبان خشک ہے۔ تو جہاں تک زبان اور منہ کا خشک ہونا ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، خاص وجہ سے اگر آپ جو ماؤتھ بریدنگ کر رہے ہوتے ہیں، ناک بند ہو گئی اب آپ ماؤتھ بریدنگ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی منہ خشک ہو سکتا ہے، اور کچھ دوائیں ہوں اس کی وجہ سے بھی۔ لیکن ایک ڈی ہائیڈریشن کی ایک بہت اہم جو نشانی ہے وہ یہ کہ ہمارے جسم میں خشکی شروع ہو جاتی ہے، کھال کے اندر، منہ کے اندر، حلق میں، زبان میں اور ہونٹوں پہ۔ جو نمبر 8 9 10 ہیں وہ ہمارے دماغ سے ریلیٹڈ ہیں۔ نمبر 8 کیا ہے کہ اب آپ کو برین فاگ شروع ہو گئی، یعنی برین فاگ سے مقصد ہے کہ اب آپ ذہن صحیح سے کام نہیں کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں بہت دیر تک کوئی چیز یاد کرنے کے لیے، ذہن کھوئے جیسے رہ رہا ہے، اس کو برین فاگ کہتے ہیں۔ تو اس کی یہ ایک ڈی ہائیڈریشن کی ایک نشانی ہے، لیکن یہ جب اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن بڑھتی گئی ہے کافی۔
नंबर 9 ये कि डिजीनेस शुरू हो गई। उसकी डिजीनेस की एक वजह ये चक्कर आने की कि ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि जब ज़्यादा का जिस्म में पानी कम हुआ है तो खून की में भी ज़रा इसकी कमी हो गई है। जो ब्लड का जो हमारा वॉल्यूम है उसमें पानी होता है और बाद में जो सेल्स होते हैं, तो जब पानी की कमी है तो ब्लड प्रेशर भी कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो उसमें चक्कर भी आ सकते हैं। और जो नंबर 10 है वो है कि अगर आप कन्फ्यूजन शुरू हो गए। कन्फ्यूजन उस वक्त होती है जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन शुरू हो गई। अब आपको जहन काम नहीं कर रहा है, बह की बात हो रही है, आपको ये पता नहीं है कि कहाँ पे हैं। इसका मकसद है कि आपकी डिहाइड्रेशन जो है बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। तो देखिए उसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो ट्रीटमेंट ये है इसी तरह कि डिपेंड करता है कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा शदीद कमी है पानी की, उसकी वजह क्या है। तो लेट्स से कि अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हुआ है, उल्टियाँ आ रही हैं, तो उसका ये कि ज़ाहिर बात है उसको उल्टियाँ रोकें और डायरिया को रोकें। लेकिन उसके अलावा जो उसको पानी पिएं उसको, और पानी पीने के अलावा जो ORS सॉल्यूशंस हैं इसके अलावा वो पिएं। पीडियालाइट बच्चों के लिए होता है वो पिएं। वो इसलिए कि क्योंकि जब आप अगर उल्टी कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा दस्त आ रहे हैं तो उसमें ना सिर्फ कि पानी की आपको नुकसान हो रहा है, बल्कि उसके अंदर जो मदनियात हैं, ख़ास तौर पर सोडियम और क्लोराइड है, वो भी निकल रहा है। तो इसलिए आपको वो रिप्लेस करना भी बहुत ज़रूरी है। कितनी मकदार में वो भी डिपेंड करता है कितने ज़्यादा सीवियर है। तो जितना ज़्यादा आप उल्टियाँ आ रही हैं, जितना ज़्यादा आपको दस्त आ रहे हैं, उतने हिसाब से आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। 2 लीटर तो नॉर्मल है, तो लेकिन डिहाइड्रेशन ज़्यादा है तो आपको 3 लीटर 4 लीटर भी पीना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन है, इसमें आपको मसल क्रैम्प्स भी हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर भी आपका कम हो रहा है, ब्रेन फॉग भी है, तो उसके लिए आपको ना सिर्फ ये कि आपको ओरल की ज़रूरत है, बल्कि आपको इंट्रावीनस भी ज़रूरत है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। या कि किसी वजह से भी आप पानी जो है वो पी नहीं सक रहे हैं, आपको जैसे पानी पिया आपने उल्टी हो गई, तो उसकी सूरत में भी आपको इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन की ज़रूरत है। तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो ट्रीटमेंट है वो ये कि उसको आप प्रिवेंट करें। जब आपको पता है कि आपको डिहाइड्रेशन हो रही है तो शुरू ही में से ही उसका आप ORS पीना शुरू कर दें या पानी से पीना शुरू कर दें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो तक डॉक्टर एजाज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।